الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہمارا رمضان یکم رمضان سے ماشاءاللہ ہمارا موضوع چل رہا تھا المؤمن الحق، المسلم الصادق، ایک سچا مسلمان اور ایک سچا ایمان والا، اس کی حقیقی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی صحیح تصویر کیا ہے، بات چل رہی تھی۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، اور وہ وفد کرنے لگا کہ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من انتم، تم کون لوگ ہو؟ تو ہم نے جواب دیا مؤمنون، ہم ایمان والے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سب جواب سن کے مسکرانے لگ گئے۔ ہم نے کہا ہم ایمان والے ہیں، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہر بات کی کوئی علامت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی سچائی کی کوئی نشانی کہ واقعی تم ایمان والے ہو؟ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری 15 عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کی گواہی دیتی کہ ہم ایمان والے۔ 5 تو وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 وہ ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں ہمارے اندر تھیں اور آج بھی ہمارے اندر ہیں۔ اگر آپ منع فرما دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ کو وہ 5 پسند آ گئیں تو ہم کرتے رہیں گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی وہ ہمارے اندر تھیں، وہ اخلاق آج بھی ہمارے اندر ہے۔ تو 15 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاذکروا ما عندکم، اچھا بتاؤ کون سی 15 ہیں، اگر آپ بتلاؤ۔ تو ہم نے کہا 5 ایمان والی، ان نؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والبعث بعد الموت۔ یہ 5 تو وہ ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں کی رسالت پر، اور آخرت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ہم ان 5 چیزوں پہ یقین، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اللہ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی، ان 5 چیزوں پہ ہمارا ایمان۔ اور وہ چیزیں جو پر ہمارا عمل ہے، وہ 5 چیزیں، فرمایا ان نشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے، پہلی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اگر ہم اس کی استعداد اور طاقت پاتے۔ 5 وہ چیزیں جن پر ہمارا ایمان، 5 وہ چیزیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 وہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی ہمارے اندر تھیں، وہ اخلاق ہے، آج بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو ہم ان کو جاری رکھیں گے، ورنہ چھوڑ دیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الشکر عند الرخاء، جب اللہ کی نعمتیں اور خوشحالی اور سہولت ہوتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ والصبر عند البلاء، جب کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔
والرضا بمر القضاء، کوئی اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ کڑوا ہو تو ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ میدان جنگ میں ہم ثابت قدمی اور سچائی کے ساتھ مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ہم دشمن کی نقصان پر بھی خوش نہیں ہوتے، کہ دشمن کسی نقصان میں آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، اس پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ 5 ہمارے اخلاق ہیں کہ آسائش میں، آرائش میں شکر کرنا، تکلیف میں صبر کرنا، کوئی تقدیر کی کڑوا گھونٹ ہے تو اس پر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، میدان جنگ میں فرار اختیار نہ کرنا، دشمن کے مقابلے پہ کھڑا رہنا، اور دشمن کے نقصان پر بھی خوش نہ ہونا، چاہے جائے کہ اپنوں کے نقصان پہ خوش ہو۔ یہ 5 خوبیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ باتیں سن کے بڑے خوش ہوئے کہ کیسی ان کی فطرت اچھی ہے۔ پھر فرمانے لگے انتم حکماء علماء فقہاء کتم ان تکونوا انبیاء، تم تو حکیم لوگ لگتے ہو، علماء لگتے ہو، فقیہ لگتے ہو، قریب تھا کہ تم نبی بنتے۔ ایسی اچھی خوبیاں، ایسی اچھی عادتیں، ایسے بڑھیا اخلاق، شکر کی عبادت، صبر کی عبادت، اللہ کے فیصلے پہ ہر حال میں راضی رہنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہر حال میں شکر گزار رہنا، صبر کر لینا، تقدیر کی کڑواہٹ پر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، نہ شکوے نہ شکایت، اور دشمن مقابلے میں بہادری اور ہمت سے کھڑا ہونا، اور کسی کے نقصان پہ خوش نہ ہونا، کسی کا برا نہ چاہنا۔ بڑھیا اخلاق ہے، بڑھیا اخلاق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ تم تو بہت بڑھیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو بڑے لوگوں کی خوبیاں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب تمہاری حالت یہ ہے کہ میں وانا ازیدکم خمسا، میں تمہارے لیے 5 اور خوبیوں کا اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ 20 پوری ہو جائے۔ وانا ازیدکم خمسا لیتم لکم 20، تاکہ تمہارے لیے 20 پوری ہو جائے، 5 اور۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مت اکٹھا کرنا جس کو تم استعمال بھی نہ کر سکو۔ جب تم اتنی اچھی خوبیوں والے ہو اور تمہاری اتنی مبارک زندگی ہے تو پھر تمہیں 5 چیزوں کی اور نصیحت کرتا ہوں۔ اتنا نہ اکٹھا کرنا کہ صرف اس کی خدمت میں لگے رہو، چوکیداری میں لگے رہو، استعمال نہ کر سکو۔ عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ اللہ دولت دے، پیسہ دے تو اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرے، کام آئے اسے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو فنا آ جائے گی، اور جہاں تم نے اللہ کے خزانے میں اچھے طریقے سے جمع کر لیا وہ حقیقت میں تمہارا مال محفوظ ہو گیا۔ تو اتنا نہ جمع کرنا کہ استعمال ہی نہ کر سکو، اور جب دنیا سے جاؤ تو بڑی حسرت ہو، اتنی دولت چھوڑی ہے، اور بس اوقات ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جنہیں زندگی بھر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن چلی جاتی۔ زمینیں بھی چلی گئیں، جاگیری بھی چلی گئی، جمع کی ہوئی دولت بھی چلی گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں 5 چیزوں کی اور نصیحت کرتا ہوں تاکہ 20 پوری ہو جائیں ایمانی خوبیاں، کہ اتنا نہ جمع کرنا کہ استعمال بھی نہ کر سکو۔ دوسری بات وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، اتنی تعمیرات میں نہ پھرنا، نہ مشغول رہنا کہ تم اس میں رہ بھی نہ سکو۔ جب اس کی عمر 70 سال کی ہوتی ہے اور تجوریوں میں پیسے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اب اس کا شوق ہوتا ہے اسے گارے مٹی پہ لگائیں، اب اس کا شوق ہوتا ہے اسے گارے مٹی پہ لگائیں۔ ارے میاں جانا کہاں ہے، بنا کدھر رہا ہے؟ نادان آدمی ہے، جہاں سے شفٹ ہونا ہے وہیں گھر بنا رہا ہے، اور جہاں شفٹ ہو رہا ہے وہاں نہیں بنا رہا۔
کوئی آدمی اس ملک سے جلا وطن ہو رہا ہو اور ایئرپورٹ پہ موجود ہو اور پتہ بھی ہو کہ واپس اس ملک میں نہیں آؤں گا، کہتا ایک فیکٹری شیر شاہ میں اور لگا دو، کرنگی میں ایک فیکٹری اور لگا دو، لوگ کیا کہیں ارے میاں اس ملک سے نکالے جا رہے ہو، جلا وطن ہو رہے ہو، اور تم بیٹھے ایئرپورٹ پہ ہو، تمہاری فلائٹ آنے والی اور تم یہاں اور سرمایہ کاری کر رہے ہو، آگے کی سوچو نا۔ تو میرے عزیزوں 60 سال کے بعد تو کم از کم آدمی یہ سوچ لے بھائی کہ اب میں فلائٹ کے انتظار میں لانچ میں بیٹھا ہوں، کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے، ویسے تو جوان کی بھی آ جاتی ہے، ہاں 30-40 سال کے بعد بھی آ جاتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد کتنا جیے گا؟ بیٹھا لانچ میں ہے، فلائٹ آنے والی ہے اور کہہ رہا ہے کچھ اور بنا لو، کچھ اور بنا لو۔ بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے۔ اتنے بنائے ہیں کہ رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نصیحت کر رہا ہوں، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اتنا نہ بنانا کہ رہ بھی نہ سکو، رہ بھی نہ سکو۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ أَنْتُمْ عَنْهُ غَدًا زَائِدٌ، ایسی چیزوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرنا جسے تمہیں کل چھوڑ کے جانا ہے، دنیا چھوڑ کے جانی ہے نا، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنا، اسٹیٹس چھوڑ کے جانا نا، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کے جانا نا، ہر برانڈ چھوڑ کے جانا نا بھائی، ہر برانڈ چھوڑ کے جانا نا۔ تنافس کس میں ہے؟ اچھا سے اچھا برانڈ، ایسی جوڑی کسی کی نہ ہو، ایسا گھر کسی کا نہ ہو، ایسی گھڑی کسی کی نہ ہو، یہ موبائل سب سے بس میرے پاس ہی آئے ہے، مقابلہ چل رہا ہے نا، ایسی گاڑی کسی کے پاس نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو جسے تم نے کل چھوڑ کے جانا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دور اندیشی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز آپ نے الصلوۃ والسلام نے چوتھی نصیحت فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُعْرَضُونَ، اس ذات سے ڈرو جس کے سامنے کل تمہاری پیشی ہونے والی، اس ذات سے ڈرتے رہنا جس ذات کے سامنے کل تمہاری پیشی ہونے والی ہے نا۔ ایمان پیشی ہونی ہے نا، حاضری ہونی ہے، باز پرس ہونی ہے، ساری زندگی کی تصویر سامنے چلے گی نا۔ اس ذات سے ڈرتے رہنا، ابا نے نہیں دیکھا، اما نے نہیں دیکھا، قانون کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن جس ذات نے دیکھا ہے اس کی نظریں نہیں چوکتی، اس کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس ذات سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تمہاری کل پیشی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز فرمایا وَارْغَبُوا فِيمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، اس چیز میں رغبت دکھاؤ، اس چیز میں شوق دکھاؤ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارا گھر وہاں ہے، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، اس گھر کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا۔ دنیا میں تم سب ٹرسٹی ہو، یہاں سے تمہاری شفٹنگ یقینی ہے، تمہارے ابا دادا نانا شفٹ ہو گئے، تم نے بھی کسی گھڑی یہاں سے شفٹ ہونا ہے۔ وہ گھر ہے جہاں تم مالک بنا دیے جاؤ گے، جہاں سے پھر کہیں شفٹنگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس چیز کی رغبت دکھاؤ، شوق دکھاؤ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، یہ ہے مقابلے کا میدان، کون کس سے آگے نکلتا، یہ ہے مقابلہ اللہ تم دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے نبی فرمایا کرتے تھے رمضان آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ تمہارا تنافس دیکھتا ہے، کون مغفرت میں دوڑ لگاتا ہے، کون اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، کون آخرت کے شوق میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ یہ مقابلہ تمہارا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے ایسے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تنافس دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی، اتنا نہ جمع کرو،
استعمال ہی نہ کر سکو، اتنا نہ بناؤ رہ بھی نہ سکو، اس چیز میں مت مقابلے کرو جسے چھوڑ کے جانا ہے، اس ذات سے ڈرو جس کے سامنے تمہاری پیشی ہے، رغبت دکھاؤ، شوق دکھاؤ، رغبت دکھاؤ، شوق دکھاؤ، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تمہاری زندگی گزرے گی اور نہ ختم ہونے والی زندگی گزرے گی، وہ زندگی ہے، وہاں کا شوق دکھاؤ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم ایمان والے ہو تو اپنی زندگی پھر ان 20 چیزوں میں لے کے آؤ نا، عقیدہ بھی ٹھیک، عبادات بھی ٹھیک، اخلاق بھی ٹھیک، ہاں، اور یہ خوبیاں بھی موجود ہو۔ یہ ہے ایمان کی زندگی۔ بتائیے نا، اگر یہاں آ جائے، اللہ نصیب فرما دے، تو دنیا جو جنت نہ بن جائے، کتنی خوشگوار ہو جائے زندگی۔ یہ ہے مومن کی زندگی۔ مومن تو ایک زندگی کا نام ہے بھائی، مردم شماری میں مسلمان کرانے کا نام مسلمان نہیں ہے، سرکاری کاغذوں میں نام لکھا مسلمان نہیں ہے، اسلام تو ایک زندگی کا نام ہے، اور وہ زندگی اختیار کرے گا، اس پہ آئے گا، تب یہ قدر و قیمت اس کی بنے گی، تب یہ ایمان اسلام اسے عزت اور کامیابی دلائے گا۔ وہ تو ایک زندگی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی تو تعارف ہیں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم بھی اپنے اسلام میں سچے رہیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اسلام میں سچائی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔